میرے محترم واجب الاکرام معزز سامعین کرام، ملک کی موجودہ صورتحال یا پورے عالم میں اگر دیکھا جائے تو ہر طرف رب ذوالجلال اللہ وحدہ لا شریک کی ناراضگی کے سبب نظر آ رہے ہیں، جبکہ کتابوں میں صراحتاً موجود ہے کہ اللہ کی ناراضگی کا سبب وہ یہ ہے کہ جب اللہ اپنے بندوں سے ناراض ہوتا ہے تو پھر اللہ رب العزت بے موسمی بارشیں برساتا ہے، اور یہ سیلاب کا اور طوفان کا عذاب یہ صرف اس امت کے ساتھ خاص نہیں، اس سے پہلے جو امتیں گزری ہیں ان کے ساتھ بھی یہ سیلابی، یہ طوفانی اور یہ پانی کا عذاب ان امتوں کو بھی دیا گیا ہے۔ قوم نوح، اللہ رب العزت نے ساری کی ساری قوم نوح کو پانی کے عذاب کے اندر غرق کر دی۔ یہ تو میرے اور آپ کے پیارے آقا کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے محبوب اپنے رب سے یہ التجا کی تھی، اے باری تعالی 3 دعائیں اس امت کے لیے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کی ہیں جو اللہ نے قبول بھی فرمائی ہیں۔ پیارے آقا کی ہر دعا اللہ کے ہاں قبول ہے، در قبول ہے، لیکن یہ 3 دعائیں اللہ رب العزت نے پیارے آقا کو بتلا دیا تھا، اے نبی آپ نے جو مانگ لیا ہم نے آپ کو عطا کر دیا۔ اور ان 3 دعاؤں میں سے ایک دعا ایسی تھی کہ جس کو اللہ رب العزت نے یہ کہا کہ اے نبی جی آپ کی دعا قبول ہے، لیکن اللہ کی مصلحتیں وہ سب سے اوپر ہیں۔ ان تینوں دعاؤں میں سے ایک جامع منقول دعا یہ تھی کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے عرض کیا تھا، اے باری تعالی کسی ایک وبا یا کسی ایک عذاب میں، کسی ایک سزا میں میری ساری کی ساری امت کو ختم نہ فرما دیجیے۔ تو اللہ رب العزت نے اپنے پیارے محبوب کی اس دعا کو قبول فرمایا، اس لیے پیارے آقا کی اس دعا کے صدقے سے آج جو ہے امت مجموعی عذاب سے بچی ہوئی ہے، ورنہ کوئی بھی ایسا عمل، کوئی بھی ایسا گناہ، کوئی بھی ایسا جو ہے وہ کام اس امت نے چھوڑا نہیں ہے، کوئی بھی گناہ، اللہ کی کوئی بھی نافرمانی اس امت نے ایسی چھوڑی نہیں ہے کہ جو پہلی امتوں کے اندر نہ ہو۔ ساری کی ساری حدیں اس امت کے لوگوں نے بھی کراس کی ہیں، لیکن یہ پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے، پیارے محبوب کی اس امت کے پیچھے دعائیں ہیں جس کی وجہ سے اللہ رب العزت نے اس امت کو مجموعی عذاب سے محفوظ کیا ہوا ہے۔ لیکن عذاب پہ در پہ آ رہے ہیں، یہ اللہ کی سخت ترین ناراضگی کا سبب ہے۔ اور پھر ایک اور وجہ یہ ہے، فرمایا کہ جب اللہ اپنے بندوں سے ناراض ہوتا ہے پھر اللہ رب العزت ان کے اوپر جابر، ان کے اوپر دہشت گرد، ان کے اوپر کرپٹ لوگ جو ہر طرح سے جو ہے وہ کرپٹ ہوتے ہیں، ہر طرح سے وہ بے ایمان ہوتے ہیں، بدکار ہوتے ہیں، اللہ رب العزت پھر لوگوں کے اوپر ایسے حکمرانوں کو مسلط کر دیتا ہے۔ اللہ کی ناراضگی کا سبب جیسے بارشیں بے وقت بے موسم برسنا، اسی طرح اللہ کی ناراضگی کا ایک سبب یہ بھی ہے کہ اللہ رب العزت
ظالم حکمرانوں کو رعایا کے اوپر جو ہے مسلط کر دیتے ہیں۔ بڑی مزے کی بات ہے، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کے دور کے ایک آدمی نے پوچھا، حضرت آپ کے دور کے اندر بڑے فتنے اٹھ گئے ہیں۔ حضرت علی کے دور کے اندر بہت زیادہ فتنے اٹھ گئے تھے، خوارجوں کا فتنہ، اور پھر اسی طرح منکرین زکوٰۃ کا فتنہ، اور پھر اسی طرح صحابہ سے عدو رکھنے والوں کا فتنہ، بہت سے فتنے اٹھ گئے تھے۔ تو حضرت علی سے کہا کسی نے کہ آپ کے دور کے اندر بڑے فتنے اٹھ گئے ہیں، آپ سے پہلے جو خلفاء تھے، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق، حضرت فاروق اعظم، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، ان حضرات کے دور کے اندر فتنے ایسے نہیں تھے۔ تو حضرت علی نے ایسا بصیرت کے ساتھ جواب دیا جو آج بھی پوری دنیا کے لوگوں کے اوپر جو ہے وہ فٹ آتا ہے۔ حضرت علی نے فرمایا کہ فتنے اس وجہ سے اٹھ رہے ہیں کہ حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، ان لوگوں کی رعایا جو تھی، یا ان لوگوں کے جو عوام الناس کے لوگ تھے، وہ ہم لوگ تھے۔ یعنی حضرت علی نے کہا کہ ان لوگوں کی رعایا ہم جیسے عظیم لوگوں پر مشتمل تھی، جس کی وجہ سے فتنے وہ سر دبے ہوئے بیٹھے تھے، لیکن آج ہماری رعایا، حضرت علی نے فرمایا کہ میرے لوگ، میری رعایا تم جیسے لوگ ہیں، جس کی وجہ سے فتنوں نے جو ہے سر اٹھا لیا۔ کبھی بھی اللہ رب العزت اپنے بندوں کے اوپر عذاب وہ کسی ایک قوم، کسی چند افراد کے گناہوں کے اندر، اللہ کی نافرمانی کے اندر مبتلا ہونے کی وجہ سے اللہ عذاب نہیں بھیجتا۔ جب عذاب سر عام اور سر فرست اور سر بازار ہو جاتا ہے تو پھر اللہ رب العزت جو ہے اپنا عذاب بھیجتا۔ اور پھر امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک معاملہ یہ بھی ہے، پہلی قوموں میں جب عذابات آتے تھے تو عذاب کے بعد کوئی بھی انسان اس عذاب سے بچتا نہیں تھا، کوئی بھی انسان اس عذاب سے محفوظ نہیں ہوتا تھا۔ جیسا کہ قوم لوط پر ایسا عذاب آیا کہ اللہ نے آسمان سے ان کے اوپر پتھر برسائے، اور لکھا ہے کتابوں کے اندر ہر پتھر کے اوپر نام لکھا ہوا ہوتا تھا کہ اس پتھر نے فلاں آدمی کو لگنا ہے، اور فلاں کی موت کا سبب بننا ہے، اور فلاں کی ہلاکت کا سبب بننا ہے۔ اللہ نے ایسا عذاب بھیجا کہ کوئی بھی نہ بچ سکا، حتیٰ کہ اس قوم کا ایک آدمی تجارت کی غرض سے اپنے شہر سے باہر نکلا ہوا تھا کسی دوسرے شہر میں، بعضوں نے لکھا ہے کہ مکہ مکرمہ میں تجارت کی نیت سے آیا ہوا تھا، تو جو اس آدمی کو پتھر لگنا تھا وہ پتھر آسمان اور زمین کے درمیان ٹھہر گیا۔ جب وہ آدمی اپنے سفر تجارت سے واپس آیا اور اپنے علاقے کے اندر اور اپنی بستی کی حدود کے اندر داخل ہوا، وہ پتھر زمین سے گرا اور اس آدمی کے سر پر لگا اور اس آدمی کی ہلاکت کا سبب بن گیا۔ عرض یہ کر رہا تھا کہ پہلی قوموں میں جب عذابات آتے تھے تو اس وقت کوئی بھی انسان پھر عذاب سے بچ نہیں پاتا تھا، سارے ہلاک ہوئے۔ لیکن اس امت کے ساتھ اللہ کا معاملہ اس حوالے سے، اس حساب سے بھی نرمی والا ہے کہ جب جس جگہ عذاب آتا ہے
کچھ لوگ ہلاک ہو جاتے ہیں، کچھ بچ بھی جاتے ہیں، کچھ سامان ہلاک ہو جاتا ہے، کچھ بچ بھی جاتا ہے، کچھ جانی نقصان ہوتا ہے، کچھ جانیں محفوظ بھی رہتی ہیں، کچھ مالی نقصان ہوتا ہے اور کچھ مال محفوظ بھی رہتا ہے۔ اس امت کے ساتھ اللہ کا ایک خاص انعام یہ بھی ہے۔ اس لیے میرے محترم بھائیوں اور دوستوں، سیلاب سے بچنے کا طریقہ کار وہ احتیاطی تدبیرات بھی ہیں جو حکومت نے احتیاطی تدبیریں بتائی ہیں، وہ بھی سیلاب سے بچنے کا طریقہ ہے، لیکن اصل سیلاب سے، اللہ کے عذاب سے بچنے کا طریقہ اور سبب وہ گناہوں والی زندگی سے توبہ ہے، اور وہ گناہوں سے توبہ ہے۔ اب کچھ ہر ایک چیز کے کچھ ظاہری اسباب ہوتے ہیں اور کچھ باطنی اسباب ہوتے ہیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ جب عوام الناس کے اعمال بگڑ جاتے ہیں، بدی نیکی پر غالب آ جاتی ہے، اور اسی طرح گناہ اللہ کے احکام کے اوپر غالب آ جاتے ہیں، پوزیٹیو چیزیں ختم ہو جاتی ہیں اور نیگیٹو چیزوں کا غلبہ ہو جاتا ہے، تو پھر اللہ رب العزت اپنے عذاب کی پہلی شکل جو دکھاتے ہیں وہ اللہ رب العزت اس قوم کے اوپر ظالم حکمران اللہ رب العزت مسلط فرماتے ہیں۔ تو ظالم حکمرانوں کے مسلط ہونے کی وجہ سے پھر عذاب کی شکلیں پیدا ہوتی ہیں۔ جیسے میں نے عرض کیا کہ یہ جو سیلاب آیا ہوا ہے، اس جیسے ہر چیز کی جو ہے ایک ظاہری سبب ہوتے ہیں، ایک باطنی سبب ہوتے ہیں، تو یہ سیلاب کے بھی ایک کچھ ظاہری اسباب ہیں اور کچھ باطنی اسباب ہیں۔ باطنی اسباب تو یہ ہو گئے کہ اللہ اپنے بندوں سے ناراض ہے، اللہ نے عذاب کو بھیج دیا۔ اب باطن طور پر ہر انسان اپنے دل ہی دل میں توبہ کر لے، اللہ عذاب کو ختم کر دے۔ اور ظاہری اسباب کیا ہیں؟ وہ ظاہری اسباب یہ بتائے جا رہے ہیں، بڑی ریسرچ کے ساتھ یہ بتائے جا رہے ہیں، اور غالب اور 100% گمان کے ساتھ یہ اس سیلاب کے سبب بن رہے ہیں۔ پچھلے دنوں جو KPK کے اندر تباہی ہوئی، یہ ظاہری اسباب کیا ہوئے کہ کرپٹ حکمرانوں کی وجہ سے یہ جو لکڑی کے تاجر ہیں اور جنگلات کے نگران افسر جو لوگ ہیں، ان کی ملی بھگت سے کہتے ہیں کہ پورے کے پورے پہاڑ جو ہے وہ جنگلات کے کاٹ دیے گئے ہیں۔ 2018 سے لے کر اب تک پہاڑ کے پہاڑ جو ہے وہ درختوں کے کاٹ دیے گئے ہیں۔ اب درختوں کے کاٹنے کا پانی کے ساتھ کیا؟ وہ سبب یہ ہے کہ جب طوفان آتا ہے تو بڑے بڑے پتھر جو ہے وہ لڑکتے ہیں پہاڑوں سے، اور اگر درخت ہوں، گنجان جنگلات ہوں، تو پھر وہ پتھر جو ہے رک جاتے ہیں۔ اب پہاڑی علاقے جنہوں نے دیکھے ان کو تو پتہ ہوگا، جب طوفان اور بارشیں ہوتی ہیں تو پھر لینڈ سلائڈ ہوتی ہے، پہاڑوں سے جو ہے پتھر گرتے ہیں، اور پھر چشموں کے اور ندیوں کے اور آبشاروں کے بند ٹوٹتے ہیں، اور ان بندوں کے ٹوٹنے کی وجہ سے پھر جو ہے لوگوں کے گھروں کے اندر، بستیوں کے اندر، بازاروں کے اندر، آبادیوں کے اندر پانی گھستا ہے، جس کی وجہ سے مالی اور جانی نقصانات۔ اب ایک طرف مسلمانوں کا ملک ہے، ایک طرف کافروں کا ملک ہے۔ اب پورے یورپ کے اندر جا کر دیکھیں، درخت تو بڑی دور کی بات ہے،
درخت کی ایک ٹہنی توڑنا بھی جرم ہے، اور جرم تو پاکستان میں بھی ہے، لیکن اس مجرم کو مجرم سمجھا ہی نہیں جاتا، اس جرم کو حکومتی سرپرستی حاصل ہوتی ہے، اور حکومتی سرپرستی کے اندر جو ہے مجرم جرم کرتا ہے، جس کی وجہ سے پھر یہ ظاہری سیلاب کی صورتیں پیدا ہوتی ہیں۔ ایون کہ یورپ کے اندر ایک آدمی بتا رہا تھا کہ اپنے گھر کے اندر لگا ہوا درخت، باہر سڑک پہ نہیں، جنگلات میں نہیں، باہر کسی پبلک پلیس میں نہیں، اپنے گھر میں لگے ہوئے درخت کی بھی ٹہنی حکومت کی اجازت کے بغیر نہیں کاٹ سکتے، اور وہاں کے جو مالی ہیں اور جو ہے حکومت کا بنایا ہوا محکمہ ہے، ان کے پاس لائسنس ہوتے ہیں باقاعدہ، لائسنس کے بغیر اگر کوئی آدمی درخت کو چھیڑ چھاڑ کرتا ہے تو اس کو جیل جانا پڑتا ہے۔ یعنی اپنے گھر کے اندر چار دیواری کے اندر لگے ہوئے درخت کی ٹہنی کاٹیں گے تو پھر بھی پولیس آ جائے گی۔ اور ہمارے ملک کا حال یہ ہے کہ بڑے بڑے درخت جو ہے اور جنگلات کے جنگلات کاٹ کاٹ کر جو ہے وہ سیلاب کی صورتیں پیدا کی جا رہی ہیں، اور انسانوں کو جینے کے لیے جو آکسیجن کی ضرورت ہے، جو گرین چیزوں سے یعنی درختوں کے پتوں سے جو ہے خارج ہوتا ہے، درختوں سے خارج ہوتا ہے، جنگلات کے اندر پیدا ہوتا ہے، اور پورا کا پورا جغرافیہ جو ہے اس سے حیات پاتا ہے۔ آج ہمارے ملک کے اندر یہ حالت ہو چکی ہے کہ کوئی روک تھام نہ ہونے کی وجہ سے عام عوام کے اندر جو ہے یہ تکلیفیں اور درد بھرے جا رہے ہیں، اور پھر نقصان بھی عوام کا ہوتا ہے۔ ابھی صبح ایک خبر چل رہی تھی کہ راوی کے اندر جو پانی آیا ہے، اس راوی کے پانی کے جو راستے ہیں دریا کے باہر جتنے بھی راستے ہیں، وہاں غیر قانونی پلاٹنگ کر کے اور اپنے مفاد کی حکومتوں سے NOC جاری کر کے اور جو ہے وہاں سوسائٹیاں بنائی گئی ہیں، اور پھر جو ہے ان کو بلیک میں بیچا گیا ہے اور پیسے حاصل کیے گئے ہیں۔ جہاں جو ہے اگر پاکستان کا موجودہ نقشہ دیکھا جائے اور اگر ایک سوچی سمجھی تنظیم اور تکنیک کے مطابق دیکھا جائے تو وہاں سوسائٹیوں کا کوئی تک نہیں بنتا تھا، وہاں سوسائٹیاں بنائی گئی ہیں۔ آج جن لوگوں نے وہاں جو ہے مکانات بنائے ہوئے ہیں، کروڑوں خربوں کی کوٹھیاں وہاں بنی ہوئی ہیں، وہاں پانی گھس گیا ہے اور سب کا نقصان ہو رہا ہے۔ اصل بنیاد کیا بنی؟ حکومت نے NOC جاریاں کی، رشوت خوری کی، اور آج یہ نقصان عوام کو بھگتنا پڑ رہا ہے۔ تو یہ بنیاد کیا ہے کہ جب عوام کے اندر گناہوں کی کثرت ہوگی، اللہ رب العزت ظالم حکمران، حدیث پاک کے الفاظ ہے، اللہ رب العزت پھر ان کے اوپر ظالم حکمران جو ہے مسلط کریں گے، اور ظالم حکمران پھر ہر طرح سے ظلم کریں گے، اور ہر طرح سے ظلم کا مطلب یہ ہے کہ پھر ہر وقت عوام کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ تو میرے محترم بھائیوں اور دوستوں، ضرورت اس بات کی ہے کہ اپنے معاشرے کے اندر گناہوں والی زندگی سے توبہ کی جائے، گناہوں والی زندگی سے توبہ کی جائے۔ توبہ استغفار یہ مسلمان کے پاس ایسا ایک ہتھیار ہے، ایسا ایک ہتھیار ہے کہ جس کے آگے ہر چیز بے بس اور ریزہ ہو جاتی ہے۔ جب انسان توبہ کرتا ہے، وہ انسان کے جس نے گناہوں کے پہاڑ کھڑے کر دیے ہیں، اللہ فرماتے ہیں سچے دل سے اگر کوئی بندہ توبہ کر لیتا ہے، اللہ رب العزت ایک دفعہ توبہ مانگنے سے اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ تو اس لیے میرے محترم بھائیوں اور دوستوں، سب سے پہلے اپنے ملک کے اندر سے جھوٹ کے خاتمے کی ضرورت ہے۔ عوام ریڑھی والے سے لے کر وہ بینچوں پہ بیٹھنے تک جو لوگ ہیں، سب کے اندر اگر جھوٹ کی فراوانی ہوگی تو پھر میرے محترم بھائیوں اور دوستوں
کیسے اللہ رب العزت اپنے رحم والا معاملہ فرمائیں گے، کیسے اللہ کی جو ہے برکتیں زمین پر اتریں گی۔ اس لیے جھوٹ کو ختم کرنا ہوگا۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، میں اپنی امت سے دوسرے گناہوں کی توقع کر سکتا ہوں۔ یعنی ایک آدمی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ کی امت یہ گناہ کر سکتی ہے؟ پیارے آقا نے فرمایا ہو سکتا ہے شیطان بہکا دے تو یہ اس گناہ کے اندر مبتلا ہو جائیں۔ دوسرے گناہ کے بارے میں پوچھا تو پھر پیارے آقا نے ارشاد فرمایا ہو سکتا ہے اس شیطان کے بہکاوے میں آ کر وہ گناہ کر لیں۔ سارے گناہوں کے بارے میں پوچھا تو پیارے آقا کی طرف سے یہی جواب رہا کہ ہو سکتا ہے کہ شیطان کے بہکاوے کے اندر آنے کی وجہ سے میری امت اس گناہ کے اندر مبتلا ہو جائے۔ لیکن جب جھوٹ کے بارے میں پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ آپ کی امت جھوٹ بول سکتی ہے؟ تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میں اپنی امت سے یہ امید نہیں رکھتا، یعنی میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں میری امت جھوٹ نہیں بولے گی، یعنی جو میرا امتی ہوگا، سچا مجھے فالو کرنے والا ہوگا، وہ جھوٹ نہیں بولے گا۔ تو آج میرے محترم بھائیوں اور دوستوں، جھوٹ کس قدر عام ہو چکا ہے، بات بات پر جھوٹ بولا جا رہا ہے، بات بات پر قسمیں اٹھائی جا رہی۔ تو اصل جو سیرت ہے وہ اپنانے کی چیز ہے، منانے کی چیز نہیں۔ اس حوالے سے بھی آپ سے عرض کرتا چلوں، اب ربیع الاول کا مہینہ شروع ہو گیا ہے۔ ہر مومن آدمی کے دل کے اندر ایک خوشی ہے، ہم سب کا یہ ایمان ہے، یہ عقیدہ ہے اور یہ ایمان کا حصہ ہے کہ جس رات پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد ہوئی ہے، اس دن اور اس لمحات سے بڑھ کر پوری دنیا میں قیامت تک کوئی دن بھی مبارک، بابرکت، افضل، اکمل، اشرف کوئی دن ہو ہی نہیں سکتا۔ سب سے بہترین دن وہ تھا کہ جس دن اللہ رب العزت نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد فرمائی۔ یہ ہم سب کا عقیدہ ہے۔ اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے بھیجا کیوں؟ مختصر عرض کر رہا ہوں۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت، آج ہم نے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کو چھوڑ دیا ہے، سیرت کو چھوڑ دیا ہے۔ یعنی پیارے آقا نے ارشاد فرمایا جھوٹ نہیں بولنا، تو ہم جھوٹ بولتے ہیں۔ پیارے آقا کے بارے میں حدیث کے اندر موجود ہے، ساری زندگی پیارے آقا نے کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ تو یہ چیزیں منانے کی ہیں، یہ چیزیں اپنانے کی ہیں۔ اب پیارے آقا کے آنے کا مقصد پیارے آقا کی سیرت کو اجاگر کرنا، سیرت کو امت کے اندر پھیلانا، سیرت کو اپنانا۔ آج ہم پیارے آقا کے جنم دن کو مناتے ہیں لیکن پیارے آقا کے سیرت کو اپناتے نہیں ہیں۔ اب ضرورت اس بات کی ہے کہ پیارے آقا کی سیرت کو اپنایا بھی جائے۔ جیسے خوشی کا اظہار ہم ایک دن منانے کے ساتھ کر لیتے ہیں، جھنڈیاں لگانے کے ساتھ کرتے ہیں اور لائٹیں لگانے کے ساتھ، چراغاں کرنے کے ساتھ پیارے آقا کی آمد کی خوشی مناتے ہیں، اسی طرح ہم پیارے آقا کی سیرت کو اپنے 5-6 فٹ کے بدن کے اوپر جو ہے اپنائیں۔ اصل ضرورت اس بات کی ہے۔ قبر کے اندر یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ پیارے آقا کی آمد کے دن یعنی 12 ربیع الاول کو تم نے اپنے گھر کے اندر لائٹیں لگائیں یا نہیں لگائیں، تم نے اپنے گھر کے اوپر جو ہے جھنڈا لگایا یا نہیں لگایا، تم نے جو ہے کوئی کھانے پینے کی چیزیں بنا کر تقسیم کی یا نہیں کی، یہ قبر کے اندر نہیں پوچھا جائے گا۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ قبر کے اندر پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شبیہ دکھا کر پوچھا جائے گا کہ تم نے پیارے آقا کی زندگی کے اوپر عمل کیا یا نہیں کیا۔ پیارے آقا نے کہا تم نے جھوٹ نہیں بولنا، تم نے جھوٹ بولا یا نہیں بولا۔ پیارے آقا نے کہا رشوت نہیں لینی، تم نے رشوت لی یا نہیں لی۔ تو اس لیے میرے محترم بھائیوں اور دوستوں، پیارے آقا کی زندگی کو اپنی زندگی کے اوپر اپنانے کی ضرورت ہے۔ یہ سب سے اہم بات ہے۔ اگر آج پوری امت کے اندر پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی 1% سیرت زندہ ہو جائے
تو پوری دنیا کے اندر اسلام کا بول بالا ہو جائے، پوری دنیا کے اندر مسلمان غالب ہو جائیں، پوری دنیا کے اندر اللہ رب العزت آسمان سے برکتوں کے دروازوں کو کھول۔ ایک طرف دن کو منایا جا رہا ہے، فرض چھوٹ رہے ہیں، نماز کے وقت جو ہے محفلیں جاری ہیں، مسجد کے اندر ایک صف بھی پوری نماز کی نہیں، جبکہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد گرامی ہے الصلاۃ قرۃ عینی، کہ نماز میری آنکھ کی ٹھنڈک ہے۔ اب خود سوچئے، جو جنڈیاں لگائے گا، لائٹیں لگائے گا، اس نے پیارے آقا کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچانی ہے، یا جس نے نماز باجماعت فرض کے ساتھ ادا کرنی ہے اس نے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچانی ہے؟ جبکہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ساری زندگی فرض نماز قضا بھی نہیں کی۔ ہم کس منہ سے جو ہے نمازیں چھوڑ کر دوسرے عملوں کے اندر لگے رہتے ہیں۔ اس لیے میرے محترم بھائیوں اور دوستوں، خوشی ضرور منائیں، لیکن یہ نہ دیکھیں، یہ نہ ہو کہ مستحب چیزیں، خوشی منانا مستحب ہے، خوشی منانا مستحب ہے، اور مستحب کہتے ہیں پسندیدہ چیز کو، اور نماز پڑھنا، سچ بولنا، رشوت خوری سے پرہیز کرنا، پیارے آقا کے ہر عمل پر، ہر کام پر عمل کرنا، یہ فرض کے درجے میں ہے۔ میرے محترم بھائیوں اور دوستوں، فرض چھوٹ جائے ہم مستحب کے اندر لگے رہیں، یہ کوئی اللہ کا محبوب ترین عمل نہیں ہے۔ اس لیے سنت اور بدعت کے درمیان فرق پہچانیے، سنت اور بدعت کے درمیان فرق پہچانیے۔ یاد رکھیے کہ جس کام کو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے نہیں کیا، اس کام کو کے کرنے پر ہم مکلف نہیں ہیں۔ اللہ رب العزت نہیں پوچھیں گے کہ ہم نے یہ کام کیوں نہیں کیا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے اندر 6 سال 12 ربیع الاول آیا، ایک ربیع الاول کے اوپر بھی جو ہے لائٹیں چراغاں نہیں ہوئیں، لیکن پوری صحابہ کی زندگیوں کے اندر پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی نمایاں نظر آتی تھی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے اندر 10 دفعہ 12 ربیع الاول آیا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے اندر 8 دفعہ 12 ربیع الاول آیا۔ اس لیے میرے محترم بھائیوں اور دوستوں، دین کے اندر کمی کرنا بھی یہ گناہ ہے، اور دین کے اندر اضافہ کرنا بھی گناہ ہے۔ جو چیزیں نبی نے نہیں کی، صحابہ نے نہیں کی، اگر ہم اس چیزوں کے اندر لگ جائیں گے، نہ تو ان چیزوں کے بارے میں قیامت والے دن ہم سے سوال ہوگا، اگر لگ جائیں گے تو الٹا اللہ رب العزت اس کے بارے میں پوچھیں گے کہ میرے نبی نے تمہیں اس کام کا حکم دیا، میرے صحابہ نے اس کام کو کرنے کا حکم دیا، یا تمہیں کر کر دکھایا؟ سادی سی بات آپ سے عرض کر دیتا ہوں، سنت نام ہے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو اپنانا، پیارے آقا کی مرضی کے جو ہے طور پر پیارے آقا کی سیرت کو منانا، پیارے آقا کو خوش کرنا، پیارے آقا کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق، اس کو کہتے ہیں سنت۔ پیارے آقا کو خوش کرنا، اللہ کو خوش کرنا ہر اس عمل سے کہ جو پیارے آقا نے کر کے دکھایا یا پیارے آقا نے اس کام کا حکم دیا، اس کو کہتے ہیں سنت۔ اور بدعت کس کو کہتے ہیں؟ کہ پیارے آقا کو خوش کرنا اور اللہ کو خوش کرنا پیارے آقا کے طریقے سے نہیں، اپنے طریقوں سے، موجودہ طریقوں سے۔ تو میرے محترم بھائیوں اور دوستوں، آپ خود سمجھیں، خود سوچیں کہ ان طریقوں سے پیارے آقا اور اللہ خوش ہوں گے جن طریقوں کو پیارے آقا نے کر کے دکھایا یا صحابہ نے کر کے دکھایا، یا ان طریقوں سے پیارے آقا اور اللہ خوش ہوں گے جن طریقوں سے ہم خود جو ہے اللہ کو راضی کرنے کے چکروں میں پڑے ہوئے ہیں۔ یہ نماز 4 رکعت پیارے آقا نے پڑھ کر دکھائی ہے، اگر ہم اس کی جگہ 5 رکعت پڑھیں گے یا 3 رکعت پڑھیں گے تو وہ نماز ہی نہیں رہے گی۔ تو اس لیے میرے محترم بھائیوں اور دوستوں، سنت اور بدعت کے درمیان فرق پہچانیے۔ میرا یہ کام ہے آپ کے سامنے ان باتوں کو عرض کرنا
کیونکہ قیامت والے دن ہر مبلغ سے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ دین کو دین سمجھ کر عمل کرنا اور دین کو اللہ کے نبی کے طریقوں کے مطابق عمل کرنا، اس کے ہم مکلف ہیں۔ اپنے طریقوں سے دین کے اوپر عمل کرنا، اس کے ہم ہرگز مکلف نہیں ہیں۔ اللہ مجھے اور آپ کو حقیقت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔